خاص لباس، ایک داڑھی، ایک خاص قسم کی جامہ زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے، اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، لیکن آپ داڑھی کو سنت نہیں مانتے۔ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ یہ سوالات اس طرح میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب شعور تو نہ یہ صورتحال تھی کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے بہرحال کسی مدرسے میں تعلیم پانے کا موقع ملا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، اب مجھے دین ہی کی بات کرنی ہے۔ میرا پس منظر یہ تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گرامی قدر والد ایک صوفی بزرگ تھے۔ میں نے ابتدا میں وہی چیزیں پڑھیں جو بالعموم تصوف کی تعبیر کو بیان کرتی ہیں، وہی شاعری، وہی ادب، وہی رومی، وہی عطار، وہی ثنائی، انہی چیزوں میں میری پرورش ہوئی۔ میرے سامنے مذہب جب میں شعور کی عمر کو پہنچا تو ایک چیلنج کے طور پر آیا۔ میں جو کچھ مانتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جس قوم میں پیدا ہوا ہوں کیا اس کے نظریات کی کوئی وقت ہے؟ یہ جو چیزیں مجھ سے مذہبی اعتقاد سے منوائی جاتی ہیں یہ اپنے پیچھے کوئی استدلال رکھتی ہیں؟ تو میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع بنا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علماء ہیں، لوگ جائیں ان سے استفادہ کریں، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو اصل میں اپنے طالب علمانہ سفر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہے، یعنی مجھے دین کو سمجھنا ہے۔ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میرے لیے تیار کی جائے گی۔ اگر کوئی اس کائنات کا پروردگار ہے تو مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے دین سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے، نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے جتنے سوالات اس وقت تھے ان میں سے ایک ایک کو میں نے موضوع بنایا، ان کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں جو کچھ ماضی میں کہا گیا تھا یہ صحیح کی کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں بچپنی سے عربی زبان سے واقف تھا، میں فارسی زبان سے بھی واقف تھا۔ مسلمانوں کا جو کچھ علم ہے اس علم تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو دلائل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جاننے کی صحیح کی ہے کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، اگر کسی چیز کو دین کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت کو متعین کروں۔ چنانچہ یہ جو داڑھی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا دین کی حیثیت سے یہ چیز فی الواقع بیان کی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے؟ کیا روایتوں میں اس کا ذکر اس اعتبار سے ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب غور کیا جائے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ایک رائج چیز ہے، چلی آ رہی ہے، سب لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ تو آدمی یہ اختیار کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ اختیار کر لے، لیکن میں اپنے پس منظر کے لحاظ سے مجبور تھا کہ جس چیز کو میں دین کہہ رہا ہوں مجھے پہلے متعین طور پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع دین ہے۔ تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا، قرآن مجید کو دیکھا، سنت کو دیکھا، روایات کے ذخیرے کو دیکھا، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے تو اس سے بالکل الٹا مدعا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی، ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی، متکلم کا منشا بالکل اور تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخذ کر لیا، ٹھیک، درا حالے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایک فرق پہلے واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔
قرآن مجید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے۔ یہی دنیا کے سارے مذہبی لٹریچر میں قرآن کا امتیاز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے۔ پھر یہ کہ وہ منتشر جملوں کی صورت میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے بولے اور ان کو لوگوں نے آگے روایت کر دیا۔ وہ ایک مرتب اور منظم کتاب ہے، کتاب کی حیثیت سے نازل کی گئی ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے وہ ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ جملوں کی کس تالیف میں آئے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کہاں پہنچی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں تحقیق کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ روایات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا، سنا، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ آگے جا کے بیان کر دیا۔ روایات یہ ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغام بر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا۔ ٹھیک، کوئی بات سنی، کوئی چیز دیکھی، اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داڑھی کا کہیں ذکر داڑھی کا کہیں ذکر نہیں۔ یعنی یہ تو بڑی ستم دریفی کی بات ہوگی نا کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جب بیان کیا جاتا ہے اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کیوں لازم کیا گیا ہے، یہ لازم ہے، یہ مستحب ہے، یہ مطلوب ہے، کیا چیز ہے۔ دین جب بھی بیان کیا جائے گا اس طرح بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سنت کو دیکھتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ دین کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اپنی امت میں جاری کر دی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا تمام انبیاء کے ہاں رہی ہے، یعنی یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی روایت ہے۔ ٹھیک، اور یہی روایت بعد میں، معاف کیجیے، انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی جاری رہی۔ یہی روایت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آئی، اور پھر اس کو قرآن مجید نے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی قرار دیا۔ یہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی روایت ہے جس کی تجدید کر کے، جس کی اصلاح کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اضافہ ضروری تھا تو وہ کیا اور اس کو جاری کر دیا۔ یہ سنت ہے، یہ دین سے پہلے کا علم ہے، یہ قرآن مجید سے مقدم ہے، یعنی قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، اس کی ابتدا پہلے شروع ہو گئی۔ یہ چیز پہلے سے موجود تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، اسی طرح سے حج عمرہ یہ ایک روایت کی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کی حیثیت سے جاری تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کیا ان میں یہ چیز موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک کی رہ گئی اور وہ یہ کہ روایات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں میں یا آپ کے کسی عمل کو دیکھ کر کسی نے کوئی بات بیان کی ہے، تو یہ ساری بات اسی ذیل میں بیان ہوئی ہے جہاں ہوئی ہے۔ جب وہ بات بیان ہوئی ہے تو سیاق سباق کیا ہے، بات کس موقع پر کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، اسے متعین کیا جائے گا نا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ، تو اس جملے کا مدعا کیا ہے، متکلم کے پیش نظر کیا بات ہے، یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوئی کہ در حقیقت آپ ایک حیت یا ایک وضع پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چونکہ پیغمبروں کی ہدایت میں یہ چیز کہ نہ آپ کے باطن میں تکبر کا کوئی شائبہ ہو، نہ آپ کی چال ڈھال میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے رہن سہن کے طریقوں میں کوئی متکبرانہ چیز در آئے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے مظاہر پر تنقید کیا، قرآن نے بھی کی، یعنی آدمی چلے کیسے، بولے کیسے۔ آپ دیکھیے قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی آواز کا خیال رکھو، اپنی چال ڈھال کا خیال رکھو، جب تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس میں دیکھو تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا اسلوب گفتگو متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو ایک وضع قطع سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی مونچھیں بہت بڑھا لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں. یہ اوباشوں کی سی وضع قطع ہے. آج بھی ہے. یہ آج بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو جو پوری بات تھی وہ یہ کہی، یعنی داڑھی تو لوگ رکھتے تھے، ایک عام رواج تھا، اسی طرح مونچھیں بھی رکھتے تھے. اب اس میں جو چیز باعث تنقید بن گئی وہ مخصوص وضع تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضع پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ بھائی مونچھیں پست ہونی چاہیے، داڑھی کو بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو، داڑھی بڑھا لو، مونچھیں پست کرو. یعنی مخاطب جس وضع کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کی غلطی آپ نے واضح کی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بال بکھرائے ہوئے سامنے آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں تو بنا کر رکھو، سنوار کر رکھو. اس میں کسی چیز کے وجود پر استدلال نہیں کیا جا سکتا.